السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے کہ پوری دنیا اس وقت فلسطین پہ ہونے والے مظالم دیکھ رہی ہے اور اکثریت چپ ہے۔ سب سے پہلے ترک صدر اور اب عمران خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی لیڈر صرف زبانی کلامی ہی فلسطین کا ساتھ دیتے رہیں گے یا پھر عملاً بھی ان کے لیے کچھ کیا جائے گا؟ کب تک مظلوم اور نہتے فلسطینی ایسے ظلم سہتے رہیں گے؟ یاور حسین صاحب، ایک بات دھیان میں رکھیں، قرآن ایک وزڈم ہمیں بتاتی ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ یہ اگر بہت بڑا ہے۔ اگر ہم واقعی مومن ہوتے تو ہم غالب ہوتے، مغلوب نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ علامہ اقبال صاحب اشروں پہلے یہ بات کر گئے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اور ضعیفی کی، ضعف کی، کمزوری کی ایک بھی ایسی قسم نہیں ہے جو عالم اسلام پہ طاری نہ ہو۔ فلسطینی ہوں یا کشمیری ہوں، ان کے لیے ہمارے دل میں درد، محبت اپنی جگہ پہ ایک ریالٹی ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اس طرح کیوں نہیں تڑپتے کبھی ہم لوگ ان کروڑوں لوگوں پہ جو پاکستان میں خط غربت پہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح رینگ رہے ہیں؟ وہ لاتعداد لوگ جو بچے مار دیتے ہیں، اپنے خودکشیاں کر لیتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، جنہیں بنیادی ضروریات زندگی تو چھوڑیں، پینے کا صاف پانی تک آرسینک ملا، زہر ملا پانی پینے پہ وہ مجبور۔ تو اگر میرے ہی ملک میں میرے ہی ہموطنوں اور کروڑوں کے ساتھ بچے اسکول سے باہر دھکے کھا رہے ہیں، چائلڈ لیبر کر رہے ہیں، مجھ سے تو یہ نہیں سنبھالا جا رہا بھائی۔ میں نے کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے، سوائے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ زبانی کلامی، بس زبانی کلامی ہو سکتا ہے، اور آپ بتائیں، میں اس کی گردان کرنا شروع کر دوں گا، اس کی تکرار کرنا شروع کر دوں گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو مجھے بتائیں، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اور یہ سزا ہے، جرم ضعیفی، اس جرم کی سزا ہے۔ کمال دیکھیں آپ، جن مسلمان ملکوں کو بے تحاشا پیسہ اللہ پاک نے تیل کی صورت میں دے دیا، کمال یہ ہے وہ تیل بھی نکالنے والے وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایک کمپٹیشن ہے، اور ان لوگوں نے پیسے کے ضیاع میں کوئی کسر چھوڑی ہو تو مجھے بتائیں۔ لیکن کیا زندگی میں ترقی، کیا مسلمان کی معراج یہ ہے کہ آپ برج بنائیں یا آپ بڑے بڑے کوئی پیلسز یا بلڈنگز یا بڑا کوئی عالی شان انفراسٹرکچر؟ بے شمار اسلامی عرب ملک ہیں جو بے شمار نہ صحیح، 2-3 تو ہیں جو ٹورسٹ کے لیے آئیڈیل ریزورٹس کا کام دے رہے ہیں، لیکن ہاؤسز آف کارڈز ہیں، یہ تاش کے پتوں کے محل ہیں۔ کل کلاں جب تیل ختم ہو جائے گا اس کے 20, 30, 40, 50 سال بعد، کمال ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد نہ کو بڑا سائنسدان پیدا کر سکے اپنا کسی بھی فیلڈ کا، نہ کو بڑا شاعر، نہ کو بڑا ادیب، نہ کو بڑا مفکر، نہ کو بڑا مصور۔ یہ تو حال ہے ہم لوگوں کا۔ تو قدم قدم پہ آج کن لوگوں کے مقروض ہیں آپ؟ کون لوگ ہیں جو آپ کو ٹرمز ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں؟ تو ایسے میں جو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا وہ کسی اور کو کیا سہارا دے گا؟ باقی ساری جذباتی لین دین ہیں، وہ آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ حقائق یہی ہیں، کسی کو پسند آئے نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔